مشہور و معروف پاکستان کے صحافی سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ نگار ہیں امیر عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ممنون مشکور ہیں کہ آپ نے اپنا نہایت قیمتی وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ اختصار کے ساتھ آپ سے جسٹ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایران کی اس فتح کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کل ساری صورتحال ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس کے بعد ویسٹ کی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی ایران کی فتح ڈکلیئر کی، اور ہر ذی شعور اور ہر وہ شخص جو انڈیپینڈنٹ یا آزاد تجزیہ کرتا ہے اس کی نظر میں ایران کی فتح ہوئی، اور خود یو ایس بھی مان رہا ہے اور خود ہماری مملکت خدا داد پاکستان بھی مانے۔ کیسے دیکھتے ہیں اس فتح کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ میرا خیال ہے کہ ایران نے کوئی درجن بھر کامیابیاں حاصل کی ہیں اس جنگ سے، اور اس نے دنیا کو جو پیغام دیا ہے، سب سے پہلا یہ کہ اس قوم کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا۔ جی دوسرا اہم پیغام یہ کہ ایران کی جو جغرافیائی انٹیگریٹی ہے اس کو کوئی ڈس انٹیگریٹ نہیں کر سکتا، کوئی اسے توڑ نہیں سکتا، تقسیم نہیں کر سکتا۔ تیسرا اہم پیغام اس نے دنیا کو یہ دیا کہ وہ افراد پر منحصر نہیں ہے، جی بلکہ وہ نظریے پر کھڑا ہے۔ اگر وہ افراد پر کھڑا ہوتا تو خمینی صاحب اس اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی تھے، ان کی رحلت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد اس نظام کو گر جانا چاہیے تھا۔ جی ایران کے پہلے صدر کو اور وزیر اعظم کو مار دیا گیا، پہلے چیف جسٹس کو مار دیا گیا، جنہوں نے ایران کا آئین لکھا۔ جی ایران کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ پھر ایران پہ 8 سالہ جنگ مسلط کی گئی، اسے ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایران کے سائنٹسٹ مار دیے گئے۔ ابھی ابراہیم رئیسی صدر وہ ایک حادثے میں مارے گئے۔ ایران کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر کو شہید کر دیا، علی لاریجانی کو شہید کر دیا، آرمی چیف کو شہید کر دیا، ڈیفنس منسٹر کو شہید کر دیا، انٹیلیجنس چیف کو شہید کر دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایران نہ صرف قائم رہا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ ہمت اور استعداد کے ساتھ اپنا دفاع کر رہا تھا اور اپنے دشمن پر حملے کر رہا تھا۔ تو ایران نے یہ ثابت کیا دنیا کو کہ اس کا وہ ایک نظام اور ایک نظریہ اور ایک فکر پر کھڑا ہے، نہ کہ وہ کچھ افراد کے اوپر منحصر تھا۔ ہاں، افراد بہت اہم ہوتے ہیں اور افراد ہی نظریہ دیتے ہیں، افراد ہی نظریے کو اپنی قوم کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں، لیکن جب وہ نظریہ قوم کے وجود کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر قوم نظریے پر گامزن ہو جاتی ہے، اور یہ ایران نے ثابت کر دیا ہے۔ جی اسی طرح اس نے دنیا کو یہ ثابت کیا کہ اس کے پاس آبنائے ہرمز اس کی مٹھی میں بند ہے۔ جی دنیا کے 194 ملک 40 دن سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور امریکہ کا صدر ناک سے لکیریں کھینچ رہا تھا، لیکن ایران آبنائے ہرمز نہیں کھول رہا تھا۔ ایران نے ثابت کر دیا کہ وہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑی طاقت ہے اس وقت، وہ ویسٹ ایشیا کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ایران ہی کامیاب رہا ان 40 دنوں میں، اور میں قطعی طور پہ کوئی ایسے جذباتی یا جانبداری کا کوئی بیان نہیں دے رہا یا کوئی ایسا تجزیہ نہیں دے رہا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ مجھے کوئی ایسی خامی مل سکے، ایران کی کوئی ایسی کمزوری نظر آئے کہ جس کے اوپر ہم بات کر سکیں کہ ہاں یہ ایران کی کمزوری ہے۔ جو کچھ چیزیں نظر آئی تھیں ہمیں، وہ کسی بھی قوم میں پائی جاتی ہیں، وہ صرف ایران میں نہیں ہے، وہ ہر قوم میں پائی جاتی ہیں، ہر ملک میں پائی جاتی ہیں، تو وہ انتہائی غیر اہم تھیں۔ جو ایران کی کامیابیاں ہیں وہ اتنی بڑی ہیں کہ وہ اس کی کہیں کم و بیش اگر کوئی خامی کوتاہی ہمیں نظر آئی، جیسے کہ سیکیورٹی فیلئر ہے یا انٹیلیجنس فیلئر ہے، تو اس کی کامیابیاں اتنی حاوی رہیں کہ انہوں نے ایران کی ناکامیوں کو بھی کور کر لیا۔ تو ہم دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنگ بندی مستقل رہے گی اور ایران پہلے سے زیادہ طاقت، خوشحالی اور ترقی کے ساتھ اپنا سفر آگے جاری رکھے گا۔